الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر صلى الله عليه وسلم آپ کو کوثر عطا کر دیا. فصل لربك وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی دیجیے اور نماز پڑھیے. إن شانئك هو الأبتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے دام و نشان ہونے والا ہے. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اپنے ایمان کی سلامتی اور بقا کے لیے عبادات کا ایک مسلسل نظام دیا ہے، تاکہ اس مسلسل نظام کے ذریعے اہل ایمان اپنے ایمان کو بچا سکیں، دفاع کر سکیں. یہ ایک فطری چیز ہے کہ وقتی چیز کے اثرات بھی وقتی ہوتے ہیں اور مسلسل چیز کے اثرات بھی مسلسل ہوتے ہیں. جو چیز آپ اپنی خوراک کے اندر کبھی کبھار کھاتے ہیں، آپ کے دل کے اندر اس کی طرف اور جستجو کی کم ہوتی ہے، اور جو چیز آپ تسلسل کے ساتھ کھاتے ہیں وہ آپ کی سوچ کا اور ضرورت کا حصہ بن جاتا ہے. جہاں گندم کی روٹی کھائی جاتی ہے ان کے غذا کا حصہ بن جاتا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں چاول تسلسل کے ساتھ کھائے جاتے ہیں، اب چاول کے بغیر دسترخوان ان کو خالی خالی نظر آتا ہے. کچھ اقوام ہیں جن کا انحصار مچھلی پر ہے، وہ مچھلی تسلسل کے ساتھ کھاتے ہیں، جب ان کے دسترخوان پہ مچھلی نہ ہو تو ان کو دسترخوان خالی نظر آتا ہے. یہ ایک چیز کا تسلسل جو ہوتا ہے وہ بقا اور سلامتی کا ذریعہ ہوتا ہے. ایمان بظاہر ایک لمحے کی چیز ہے. ایمان کیا ہے؟ میں نے خلوص دل کے ساتھ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو. ایک لمحے کے اندر میں کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے.
مجھے ایمان کی دولت مل گئی، لیکن اب اس ایمان کی دولت کو میں نے بچانا کیسے ہے؟ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں دی ہیں، قرآن و سنت کی اطاعت اور اللہ کی عبادت۔ یہ ایمان نہیں، ایمان ہمارا بن گیا اس وقت جب ہم نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بعد اس ایمان کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اطاعت اور عبادت کا ایک مستقل نظام دیا۔ عبادات کے لیے تو اللہ رب العزت نے اوقات اور مقامات مقرر کر دیے کہ روزے جیسی عبادت اس کی فرضیت رمضان کے مہینے میں ہے، حج جیسی عبادت اس کا مقام مکہ مکرمہ ہے، قربانی سال میں ایک دفعہ ہے، نمازیں دن میں 5 مرتبہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ہمیں عبادت اور اطاعت کا ایک نظام دیا ہے۔ جب تک ہم اس نظام کی پابندی کرتے رہیں گے تب تک ہمارا ایمان بھی سلامت ہے۔ جب ہم اس نظام کی پابندی ترک کر دیں گے تو ہمارا ایمان بھی کمزور اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مختلف قسم کی عبادات دی۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت ہے قربانی کی۔ قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے اور اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ایک حکم ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق یہ اسی طرح عبادت ہے جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح روزے رمضان کے عبادت ہیں، جس طرح حج عبادت ہے، جس طرح دوسری عبادات ہیں، اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے جو ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق اپنی مدینہ منورہ کی ساری زندگی جو 10 سال بنتی ہے، حضور علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی ہے۔ مختلف قسم کے طبقات، مختلف قسم کے اشکالات عبادات پر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے نماز جیسی عبادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا کہ نماز کوئی عبادت نہیں، چونکہ عام انسانوں کے اندر ایک سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے لیٹ جاتا ہے، ورزش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس کی صحت کو بچانے کے لیے نماز بطور ورزش کی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نماز عبادت نہیں، ایک ورزش ہے۔ ورزش گویا اگر
کہانی خود آزاد کی زبانی. یہ کتاب ہے مولانا عبدالرزاق ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وقت مجھ پہ ایسا آیا کہ میں سر سید احمد خان کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوں. میرے والد سنی تھے، میرا خاندان سنی حنفی تھا، لیکن میں سر سید احمد خان کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ذہن میں بھی وہی بات بیٹھ گئی کہ نماز صرف ایک ورزش ہے، عبادت نہیں. میں سر سید احمد خان کی تعلیمات سے متاثر ہونے کے بعد جو نماز بچپن سے کبھی نہیں چھوڑی تھی، میں نے وہ نماز پڑھنی ترک کر دی. اب آپ غور کیجئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسا زیرک اور صاحب مطالعہ انسان، وہ بھی ان خرافات سے متاثر ہو گیا. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری خوش قسمتی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد مجھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ دیا، سیاسی حوالے سے. اور جو میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں داخل ہوتا گیا تو میرے سارے خدشات جو سر سید احمد خان کی تفسیر قرآن اور اس کے مضامین نے پیدا کیے تھے، ایک ایک وسوسہ میرے دل سے نکل گیا اور الحمدللہ میں پھر اسی مقام پہ آ گیا جس مقام پہ اہل سنت والجماعت کے جس مقام پہ. یہ حوالہ پیش کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جن کے نزدیک عبادات ہم جو ادا کرتے ہیں وہ بطور عبادت نہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ رمضان میں جو روزے رکھتے یہ بھی صرف ایک پریکٹس ہے، عبادت نہیں. کہ اللہ رب العزت انسان کو یہ پریکٹس کرا رہے ہیں کہ کبھی تم پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہیں بھوکا رہنا پڑ سکتا ہے. تمہیں روٹی نہ ملے پورا دن، تمہیں کھانے کو پینے کو کوئی چیز پورا دن نہ ملے، تو یہ روزہ بھی سحری سے لے کر افطاری تک یہ روزہ بھی عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان کو بھوکا رہنے کی ایک پریکٹس دی جا رہی ہے کہ وہ پریکٹس کر لے کہ کبھی مجھ پر بھوک آ جائے تو میں نے برداشت کر لیا. ان کے نزدیک حج بھی عبادت نہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حج عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایک سیاسی اجتماع ہے کہ جس میں دنیا بھر کے مختلف خطوں سے سیاسی اور دانشور لوگ جمع ہو کر وہاں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، حرم میں بیٹھ کر اپنے اپنے علاقے کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کریں، مکالمہ کریں، مباحثہ کریں کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی کیا پریشانیاں ہیں، اس علاقے کے مسلمانوں پر کیا مسائل ہیں، اس علاقے کے مسلمانوں کی کیا ضروریات ہیں. یعنی حج کرنا یہ کوئی عبادت بھی نہیں اور میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے لازم بھی نہیں.
سیاسی ذہن رکھنے والے لوگوں کا ایک سیاسی اجتماع ہے. ان لوگوں نے حج جیسی عبادت کو ایک سیاسی اجتماع بنا دیا. گویا ان کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ اجتماع ملا نہیں ہو، ضروری نہیں کہ عالم اسلام کے دانشوروں کا کوئی اجتماع مزدلفہ میں ہی ہو، عرفات میں ہی ہو، حرم میں ہی ہو. اگر یہ پورے عالم اسلام کے دانشوروں کا اجتماع لاہور کی شاہی مسجد میں ہوتا ہے تو حج پھر بھی ہو جائے. عالم اسلام کے دانشوروں کا یہ اجتماع لندن میں ہوتا ہے تو حج پھر بھی ہو جائے. عالم اسلام کے دانشوروں کا اجتماع استنبول میں ہوتا ہے حج پھر بھی ہو گیا. ان کے نزدیک حج نام ہے ایک سیاسی اجتماع. ان کے نزدیک نام ہے حج ایک سیاسی اجتماع کا. اب ان لوگوں نے عبادات کے مفہوم بدل کے رکھ دیے کہ نماز ایک روٹی ہضم کرنے کی کا ذریعہ ہے، روزہ بھوکا رہنے کی ایک پریکٹس ہے، حج ایک سیاسی اجتماع ہے. اب انہوں نے مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ تم ان عبادات کے پیچھے جو بھاگ رہے ہو یہ عبادات عبادت نہیں ہے، ان کو دوسرے طریقوں سے بھی تم کور کر سکتے ہو. آج کل ہمارے ہاں بھی NGOs کا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے. انہوں نے میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے یہ خبر پھیلانی شروع کرتی ہے کہ قربانی یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے غرباء کی ضرورت پوری کرنے کا. اگر تم قربانی نہ دو اور نقد پیسے غرباء میں تقسیم کر دو تو تمہاری قربانی ہو جائے گی. آج کل یہ پروپیگنڈا بہت عروج میں ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور عالمی میڈیا پر بھی، کہ قربانی ضروری نہیں کہ تم جانور کی گردن پہ چھری چلاؤ، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے. اس وقت چونکہ صورتحال ذرا مختلف ہے، آپ قربانی دینے کی بجائے قربانی کے پیسے غرباء میں تقسیم کر دیں. مسئلہ یاد رکھیے، اسلام کے اندر جو عبادت فرض کا درجہ رکھتی ہے یا جو عبادت واجب کا درجہ رکھتی ہے، اس عبادت کو کسی اور چیز میں تبدیل کرنا شرعاً حرام ہے. شرعاً جائز نہیں. قربانی ایک واجب عبادت ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں ادا کیا ہے. بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکثر 2 قربانیاں دی. 2 قربانیاں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ شاید
امتی ہونے کی وجہ سے ایک قربانی ہے اور نبی پاک نبی ہونے کی وجہ سے دو قربانیاں ہیں. یہ صحابہ کے دل کا ایک خیال تھا کہ شاید نبی پاک نبی ہونے کی وجہ سے دو قربانیاں نہ بنیں. تو صحابہ نے پوچھ لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ایک قربانی اور آپ پر دو قربانیاں واجب ہیں؟ فرمایا نہیں. میں ایک قربانی اپنی طرف سے دیتا ہوں اور دوسری قربانی اپنی امت کے ان تمام افراد کی طرف سے دیتا ہوں جن کے پاس قربانی دینے کی توفیق نہیں ہوگی. گویا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قربانیاں دے رہے ہیں. اب وہ لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کی جگہ غرباء کی مدد کی جائے ایسے نہیں کی جائے. آپ اگر حضور علیہ السلام کے دور کا ان کی حیات مبارکہ کے دور کا اندازہ کریں تو جو جس غربت کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یہاں دیکھ رہے ہیں وہ غربت اس سے سینکڑوں درجے زیادہ تھی. وہ غربت اتنی بڑی غربت تھی کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں آپ کا گزارا کیسے چلتا تھا؟ تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ ہمیں 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور ملتی تھی. صرف ایک کھجور. اور پوچھنے والے نے پوچھا تو مائی صاحبہ کیا کبھی کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ وہ کھجور بھی آپ کو نہ ملی؟ فرمایا ہاں، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمیں کھانے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہم کھجور کی وہ گٹھلی اپنے منہ پہ رکھ کر بس چوسا کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا غربت کا یہ حال یہاں ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم پر بھوک کا یہ وقت بھی آیا کہ ہمارے جسم نڈھال ہو گئے. فرمانے لگے کہ ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں غربت بھی تھی، پاؤں میں چوٹیاں بھی نہیں تھی، میں چل رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم نرم چیز محسوس ہوئی. میں آج بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی، میں اٹھا کے کھا گیا. ارے اس غربت کے اندر صحابہ قربانی دیتے رہے. کیا نبی سے بڑھ کر کوئی دانشور ہو کہ قربانی جیسی عبادت ترک کر کے نقد پیسے غربا میں تقسیم کر دو؟ غربا کا خیال رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. غربا کو خوراک فراہم کرنا، صحت دینا، تعلیم دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. جو ذمہ داری ریاست پر ہے اس ذمہ داری کو سے بچنے کے لیے تو مسلمانوں کو ایک عبادت سے محروم کر دینا چاہتے ہو کہ مسلمان قربانی نہ دیں.
معاشرہ نہیں، میدان جنگ ہے، خندق کا میدان ہے۔ صحابہ شکایت لے کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے پیٹ دکھائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اب ہم اتنے نڈھال ہیں کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ صحابہ کی یہ بات سن کر حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر۔ یہ عرب کے اندر ایک عام طرز تھا کہ جب آدمی کو بھوک ستاتی اور کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ ایک چھوٹا سا پتھر لے کر کسی کپڑے کے ساتھ اپنے پیٹ کو باندھ دیتے تھے تاکہ معدہ نیچے بڑھے اور بھوک زیادہ پریشان نہ کرے۔ یہ عرب کا ایک رواج تھا۔ جب حضور علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر صحابہ نے 2 پتھر دیکھے تو صحابہ کی چیخیں، غربت کے اس عالم میں خدا کا پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ قربانی دیتے رہے، آج تم کرونا اور غربت کی آڑ لے کر ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہو کہ پیغمبر کی سنت قربانی کو ترک کر دو اور اس کی بجائے نقد رقم جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دو۔ میں پوچھتا ہوں اپنے معاشرے کے ان سرمایہ داروں سے، ان جاگیرداروں سے، ان کوٹھیوں والوں سے، ان بنگلوں والوں سے، ان کرسیوں والوں سے، کیا قربانی کی رقم کے علاوہ تمہارے پاس غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اگر میرے ملک کا امیر طبقہ، میں خانہ خدا کے اندر منبر رسول پر پوری ذمہ داری سے اپنی معلومات کے مطابق اس وقت ملک کے سرمایہ داروں کا کام کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، بیوروکریٹ سے ہو، جرنیلوں سے ہو، ان کے پاس اس وقت بینکوں کے اندر اتنی رقم موجود ہے کہ 50 سال تک اگر اس ملک کا ایک آدمی بھی کام نہ کرے اور اس کے گھر کے تمام اخراجات اس رقم سے دیے جائیں تو پھر بھی وہ رقم بچتی ہے۔ اس رقم کو تم اپنے بینکوں میں چھپائے رکھو، اور عام مسلمان جو سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے، جس کے بارے میں خدا کے پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو چیز نبی کی سنت ہو اسے تم کسی اور شکل میں تبدیل کرنے کے مجاز نہیں ہو۔ تمہارے پاس سنت کی شکل تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہذا میں آپ تمام حضرات کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پر یا اشتہارات کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے آپ کہیں بھی یہ پڑھیں کہ قربانی کی جگہ نقد رقم غربا میں تقسیم کر دی جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ابلیسی فارمولہ ہے، یہ شیطانی فارمولہ ہے، اس کا اسلام کی تعلیم کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ نبی کی سنت کے ساتھ ایک صریح بغاوت ہے، نبی کی سنت کے ساتھ ایک سمجھوتا
اور انشاءاللہ العزیز جب تک دنیا کے اندر کوئی بھی صاحب حیثیت مسلمان موجود ہے، یہ قربانی کا سلسلہ نبی کی سنت کے مطابق چلتا رہے گا، کوئی شیطان اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔